بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ صلوات ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی پوری آل پہ، امام مہدی علیہ السلام پہ۔ السلام علیکم ویئرز، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ عشق کے درجات کیا ہیں۔ عشق ایک آگ ہے، یہ آگ غیر اللہ کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ یہی عشق دنیا اور آخرت میں نجات کا سبب بھی بنتا ہے۔ قرآن حکیم میں آیا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اللہ کے لیے ان کی محبت بہت شدید ہے۔ ایمان کا مطلب ہے کہ اللہ سے شدید محبت کرنا اور اللہ کی خاطر ہر شے کی قربانی دینے کے لیے تیار رہنا۔ عشق مستی اور جنون ہے، وفا اور قربانی ہے، مقام فنا ہے، اپنی ہستی کو بدل دینا، اپنی ہستی کو مٹا دینا ہے۔ میں اور تم کا فرق مٹنے کا نام ہے۔ کائنات کی تخلیق اسی کے لیے کی گئی۔ عشق میں خوف نہیں ہوتا، اپنے نفس کو مار دینے کا نام عشق ہے۔ عشق حقیقی جس میں اللہ کے سوا کچھ یاد نہ رہے، یعنی وجود دو عشق کے درمیان میں رہے۔ تو اس طرح سے عشق حقیقی جو ہوتا ہے اس میں سوائے اللہ کے اور سالک کو کچھ یاد نہیں رہتا، وہ مجذوب بن جاتا ہے، اور مجذوب صرف اللہ کے عشق کا ہی ہر جگہ نعرہ بلند کرتا ہے۔ عشق مجازی محبوب کی ذات کے سوا کچھ یاد نہ رہے۔ اگر ہم عشق مجازی کی بات کریں تو اس میں انسان کو اپنے محبوب کے علاوہ کچھ یاد نہیں رہتا، اور معشوق جو ہے وہ تقریباً دیوانہ ہو جاتا ہے اور وہ دیوانوں والی باتیں کرتا ہے۔ پہلا درجہ جو ہے عشق میں شریعت کا ہے کہ جمال محبوب کی صفت، یعنی اس کے جمال کی تعریف اور اس کے محبوب کی خاصیت بتانا۔ دوسرا درجہ طریقت میں ہے، اور اس میں ہے کہ درجہ طلب کا پیدا ہونا اور راہ پر چلنا، یعنی اچھی طلب پیدا ہونا، نیک طلب پیدا ہونا اور نیک راہ پر چلنا، طریقت۔ تیسرا درجہ ہے حقیقت، یعنی محبوب کے خیال میں گم رہنا اور کھو جانا، ہر وقت اس کے باتیں کرنا، ہر وقت اس کے خیال میں گم رہنا، ہر وقت کوئی باتیں کرنا، ہر وقت کہیں اور کسی اور دنیا میں لنکڈ رہنا۔ چوتھا درجہ ہے معرفت، یعنی مراد کو پا لینا، مراد کو محبوب کی مراد میں محو کر دینا، وجود اس کی ذات میں غرق کر دینا، یعنی اپنے آپ کا وجود اس کی ذات میں ختم کر دینا اور اسی اصل مراد کو پا لینا، جو کہ عشق کا سب سے جو ہے خاص درجہ ہوتا ہے، کہ جس میں انسان اپنے محبوب کے نام میں اپنی ہستی ختم کر دیتا ہے، اس کے وجود میں اپنی ہستی ختم کر دیتا ہے۔ پانچواں درجہ ہے وحدت، فانی وجود کو ظاہر میں اور باطن میں دونوں میں ختم کر دینا، جو کہ قلندر کرتے ہیں، مجذوب کرتے ہیں اور ولی اللہ کرتے ہیں، کہ فانی دنیا میں آپ کا جو سامنے والا ظاہری وجود ہے اور باطنی دونوں ختم ہو جائیں، اور آپ عشق کے اس درجے پہ پہنچ جائیں کہ سوائے محبوب کے اگر کوئی آپ کو دیکھے تو کچھ اور نظر نہ آئے، آپ کی زبان سے اسی کا ذکر ہو، آپ کی پرسنالٹی میں وہ جھلکے، آپ کی باتوں میں وہ نظر آئے، آپ کے چلنے کے اعتبار میں، آپ کی ہر شے میں وہ خاص محبوب جو ہے وہ چھلک رہا ہو۔ عشق حقیقی اور عشق مجازی، عشق مجازی جو ہے جب اگر اس میں انسان کا دل ٹوٹتا ہے تو وہ عشق حقیقی کی طرف جاتا ہے، اور عشق حقیقی کی راہ کے مسافر جو ہیں انہیں بہت ساری صعوبتوں سے، مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ راستہ آسان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو اپنی دوستی جب دیتا ہے تو ان سے بہت ساری آزمائشیں اور مصائب بھی انہیں دیکھنے پڑتے ہیں، فیس کرنے پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا صبر بڑھاتا ہے، انہیں مستقل مزاج بناتا ہے، ان میں سے غصہ ختم کرتا ہے اور ان کا لوگوں کے ساتھ سلوک دیکھتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جب آپ عشق حقیقی کے منازل طے کر رہے ہوتے ہیں، آپ ساتھ ساتھ سیکھتے ہیں، اور اس میں ایک خاص طور پہ انسان کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے، صبر آتا ہے، نرم لہجہ ہوتا ہے، رحم دلی آتی ہے، اپنی زبان اور ہاتھ کو روکنا آتا ہے، اور دوسروں کو کسی بھی طرح سے تکلیف نہ دینے کا ہمیشہ خیال رہتا ہے۔ تو یہ عشق کے درجات ہیں ویئرز۔ آپ عشق مجازی کا شکار ہے تو محبوب کی ہی سوچ رہے گی، محبوب کی شکل رہے گی سامنے، اور ہر وقت آپ اس کو خوش کرنے میں مگن رہو گے اور اس کی خوشی میں اپنی خوشی فنا کر دو گے۔ اور اگر آپ عشق حقیقی میں ہیں
تو وہ مستی اور جنون ہے، اس میں وفا دینی پڑتی ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، اور مقام فنا پہ جانا پڑتا ہے، اپنی ہستی کو ختم کرنا پڑتا ہے، اور ہر شے، ہر عمل جو آپ کرتے ہیں وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اس میں آپ کی اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنا نفس، اپنی ہر چیز ختم کر دینی ہوتی ہے اور مٹا دینی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عشق حقیقی میں منازل طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صبر عطا فرمائے، علم عطا فرمائے، اور اس فانی دنیا سے اچھے اعمال کے ساتھ اور اچھے اخلاق کے ساتھ اگلے جہان میں جو ہے منتقل فرمائے، اور ہمارے طرف سے کسی کا کبھی دل نہ دکھے، اور اچھے اخلاق کے ساتھ ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔